السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلیو اسلام۔ منگول کون تھے اور کہاں سے ابھرے؟ سینٹرل ایشیا کے منگول خانہ بدوش کس مذہب کے پیروکار تھے؟ ان کا ضابطہ اخلاق کیا تھا؟ آخر یہ منگول تھے کون جنہوں نے مغربی یورپ اور اسلامی دنیا کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا؟ کیا یہ تاتار تھے، جیسا کہ غلطی سے انہیں یورپ میں تاتار کہا گیا؟ آج بھی کوئی ریل گاڑی میں سوار ہو کر ماسکو سے ہو کر جھیل بھیکال پہنچے تو ٹھیک ایک روز کی مسافت کے بعد راستے میں پڑنے والا دریائے اون عبور کر کے منگولیا جا پہنچتا ہے۔ لین پول کی تحقیق کے مطابق منگول باقی قبیلوں کی طرح ایک قبیلہ تھا، لیکن ان قبیلوں میں اپنی منفرد عزت ضرور رکھتا تھا۔ ان آبادیوں کے جنوب میں سرائے گوبی تھا، جہاں دیگر قبائل سارا سال پانی اور اپنے جانوروں کے لیے چارہ تلاش کرنے میں سرگردہ رہتے تھے۔ ان کی تمام عمر شکار کرتے گزر جاتی تھی۔ جانوروں کی نسل کشی ان کا پیشہ تھا۔ انہی جانوروں سے وہ گوشت، دودھ، اون اور چمڑا حاصل کرتے تھے۔ گھوڑوں کے دودھ سے وہ ایک مخصوص شراب تیار کرتے تھے جسے خمیر کہتے تھے۔ ان کا گزر بسر جانوروں کی خالوں کے لین دین پر ہوتا تھا۔ ان قبائل کا لین دین ترکوں اور ہمسایوں طاقت چین سے تھا۔ قبائل بیرونی حملوں اور ان کی چیر دستیوں سے محفوظ رہنے کے لیے چین کو خراج یا ٹیکس ادا کرتے تھے۔ اسی دورافزدہ علاقے کے بارے میں معلومات 13ویں صدی میں دستیاب ہوئی، جب وہ یورپین انگریزوں فریز جان اور فریز ولیم نے علاقے میں پہنچ کر باقی دنیا کو ان قبائل کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ اس کے علاوہ مارکو پولو کے سفر نے دنیا کو منگول اور چین کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ آج بھی وہ منگولیا میں ویسے ہی رہ رہے ہیں جیسے صدیوں پہلے رہا کرتے تھے۔ منگول لکڑی کے فریم کے اوپر بنائے جانے والے غول سے خیموں میں رہتے تھے۔ انہیں یورس کہا جاتا تھا۔ اس کی چھت پر تیل سے بھیگا ہوا نمدہ ہوتا تھا جس پر سفید چونا پھیر دیا جاتا۔ یہ ڈھانچہ برف یا بارش کے پانی اور تند تیز ہواؤں سے خیمے کو محفوظ رکھتا تھا۔ خیموں کا دروازہ شمال کی جانب رکھا جاتا تھا۔ دورے سے یہ خیمے مشروم کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ ان خیموں کو چکڑوں کے اوپر بھی نصب کیا جاتا تھا۔ ہجرت کرتے وقت یہ خانہ بدوش اپنے خیموں یا تھمبو اٹھا کر ساتھ لے جاتے تھے۔ کیمپوں کی جگہ انتخاب کرتے وقت وہ گرمی اور سردی کے موسموں کو مد نظر رکھتے ہوئے چھوٹے خیموں کے ساتھ ساتھ بڑے خیمے بھی ہوتے تھے جن کا طول و عرض 30 فٹ تک ہوتا تھا۔ ایسے خیموں کی تعمیر کے لیے ضروری سامان بیل گاڑیوں کے ذریعے لایا جاتا تھا۔ خیموں کے دروازے رنگدار ہوتے تھے۔ ان دروازوں پر خوبصورتی کے پودے، بیل اور درخت بھی لگائے جاتے تھے۔ منگول جنگلی جانور اور پرندے بھی پالنے کے شوقین تھے۔ خیموں کے اندر فرش پر سوکھی گھاس ڈالی جاتی تھی جس کو جانوروں کی خالوں اور ہاتھ سے بنی دھریوں سے ڈھانپا جاتا تھا۔ خیموں کے اندر عورتوں کے بیٹھنے کی جگہ مردوں سے ہٹ کر بنائی جاتی تھی۔ خیموں کے اندر موجود آتش دانوں سے ذرا ہٹ کر گھر کا مالک پچ پر بیٹھتا تھا۔ خیموں کے وسط میں دھوئیں کے اخراج کے لیے ایک سوراخ رکھا جاتا تھا۔ خیموں کے اندر بیٹھنے کا ایک مخصوص انتظام ہوتا تھا۔ گھر کے مالک قابض سے آگے اس کا بھائی، پھر اس کے آگے اس کی بیوی کا بھائی اور اسی طرح بلحاظ رتبہ نشست لگائی جاتی تھی۔ جہاں تک منگولوں کے مذہب کا تعلق تھا، وہ شمالی نظریے شامنزم کی ایک قسم تھی جس میں پروہت یا مولوی کا کردار اشمان ادا کرتا۔ وہ دنیا میں رائج مختلف فلسفوں کے بارے میں درس دیتا۔ وہ بیماریوں کے لیے علاج تجویز کرنے والا، روح کو کنٹرول کرنے والا اور چوکیدار کا کردار ادا کرنے والا ہوتا تھا۔ خیمے کے اندر بت دروازے کے دونوں طرف لٹکائے گئے ہوتے تھے۔ ان بتوں سے ان خانہ بدوشوں کے ذہن میں موجود انسانی تصور کا پتہ چلتا ہے۔ ان بتوں کے ساتھ ساتھ پستان کی شکل کی چھوٹی چیزیں اس مقصد کے لیے رکھی ہوئی ہوتی تھی کہ وہ ان کے جان و مال اور جانوروں کی حفاظت کرے گی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ایشیا کی موجودگی سے ان کے جانوروں کا دودھ بڑھتا تھا اور ان کے بچے صحت مند پیدا ہوتے تھے۔ منگولوں کے خیموں میں ریشم کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے۔
وہ لباس کے علاوہ خیموں کو بھی سلک سے سجاتے تھے۔ ریشم ان کے ہاں ایک قیمتی چیز تصور کیا جاتا تھا۔ اگر کوئی ان میں کچھ چوری کرنے کی کوشش کرتا، اسے ایک ناقابل تلافی جرم تصور کیا جاتا تھا اور اسی جرم کی سزا موت ہوتی تھی۔ ان مقدس بتوں کو سوئی دھاگے سے سی کر تیار کیا جاتا تھا۔ خانہ بدوش یہ کام بڑی خوشی اور عزت فخر سے کرتے تھے۔ ان کا کھانا کسی ذائقہ یا لذت کے بغیر ہوتا تھا۔ ہر وہ چیز جو کھائی جا سکے وہ کھا لیتے تھے۔ حرام حلال ان کے ہاں کوئی تمیز نہ تھی۔ کتے کو بڑی رغبت سے کھاتے تھے، بھیڑیے کو کاٹ کر کھا جاتے تھے۔ لومڑیاں اور گھوڑے ان کے دسترخوان کی زینت تھے۔ جب کبھی کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا تو انسانی گوشت بھی کھانے سے نہیں چوکتے تھے۔ انہیں جوئیں بھی کھائے دیکھا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم کو اس لیے کھاتے ہیں کہ یہ ہمارے بیٹوں کا خون چوستی اور گوشت کھاتی ہے۔ انہیں چوہے بھی کھاتے دیکھا گیا ہے۔ کھانے کی جگہ چوہے نہ کسی پڑے سے ڈھانپتے، نہ کھانے کے بعد ہاتھ صاف کرتے، بلکہ اپنے کپڑوں ہی سے ہاتھ صاف کر لیتے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے پاس نہ گندم، نہ روٹی، نہ سبزی اور نہ کھانا پکانے کا تیل تھا تو صرف گوشت ہی گوشت تھا۔ گوشت بھی وہ مقدار میں اتنا کم کھاتے تھے کہ یہ مقدار ان کی پرمشقت زندگی سے بمطابق نہیں رکھتی تھی۔ کھاتے وقت ان کے ہاتھ گوشت سے جڑی چربی سے بھر جاتے تھے، جنہیں وہ چمڑے کے اپنے بوٹوں سے یا گھاس سے یا جو چیز سامنے آتی اس سے صاف کر لیتے تھے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس چینل کو آگے شیئر کریں۔